آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کوئی سرکاری امداد نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک فیصلہ، 3 ماہ کے اندر تمام فلڈز زونز خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پوسٹ فلڈ انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے، جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق پٹی سے۔ جی ارسلان، آگاہ کیجیے گا۔ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں مریم نواز نے جو پانی کی راستہ یعنی جو بھی فلڈ کے حوالے سے ضروری اقدامات کی ہدایت کرتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دریا کے گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا چنیوٹ میں بند بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ دریا کے پیٹ میں تعمیرات کے باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں پوسٹ فلڈ انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس ہوا جس میں متعلقہ محکموں سمیت تمام لوگ جو ہیں متعلقہ وہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انفلیٹیبل ڈیم ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ کالا باغ اور سدنائی کے مقام پر آبی ذخائر کی استطاعت بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ارسلان رفیق پٹی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے صحافیوں کی آپریشن غضب للحق کے تناظر میں آئی ایس پی آر میں اہم نشست ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان اور افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم خطے میں دہشت گردی کی ایک مرکزی پراکسی ماسٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ طالبان رجیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری سے علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپریشن غضب للحق پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا ہی ایک تسلسل ہے۔ آپریشن غضب للحق افغان طالبان رجیم کی طرف سے دہشت گردی کی سرپرستی کے مکمل خاتمے کی قابل یقین ضمانت اور عملی اقدامات تک جاری رہے گا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے نیب ترمیمی قانون کے تحت منظوری دی۔ وزارت قانون اور انصاف نے مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وقفہ سوالات میں ملک میں فائر وار لگانے اور پھر اسے ختم کرنے سے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔ رکن قومی اسمبلی داوڑ خان کنڈی نے کہا کہ فائر وار لگانے اور پھر اسے ختم کرنے سے متعلق حقائق عوام کو بتائیں جائیں۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ انہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے متعلق سوال بتایا گیا تھا جس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر فائر وال ختم کرنے سے متعلق سوال ہے تو اسے الگ سے پوچھا جائے تو جواب دیا جائے گا۔ 2018 کے بعد ٹیلی کام سیکٹر میں کام نہیں ہوا، تاہم اب جس طرح کام کیا جا رہا ہے اس سے سرمایہ کاری واپس آئے گی۔ پاکستان کو اپنی ڈیجیٹل باؤنڈری محفوظ بنانا ہے اور اس پر 20 سال سے کام ہو رہا ہے۔ مئی میں بھارت کے خلاف جنگ کے دوران وار روم بنائے گئے اور اس دوران کوئی پاکستانی ویب سائٹ ہیک نہیں ہوئی۔